آئیے اسی نورانی ماحول میں میں محافظ ناموس رسالت، محب گرامی علی وقار، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد سلمان رضا اظہری صاحب قبلہ مدظلہ النورانی کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ یہ شعر کہوں گا حضرت کی آمد پر کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ ولادت مفتی اعظم ہند، جشن ولادت مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز و مقتدر نائبان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ محب گرامی حضرت العلام مولانا نوید رضا خان صاحب قبلہ، والد بزرگوار، میرے روحانی والد بھی حضرت سلیم ملت، ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج کی اس نورانی محفل میں مجھ غریب اور فقیر کو طلب فرمایا، آپ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں کروڑوں خوشہ چین ہیں جنہوں نے ان سے فیض پایا، اور ان فیض پانے والوں میں ایک میرا گھرانہ بھی ہے کہ بحمدہ تعالی میرے والد گرامی بھی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ آپ کی نالین اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنین اور کچھ لوگوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ ہیں، پورے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا ہے، رجال بعض افراد انسانوں میں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں دنیا کی بڑی بڑی تجارتیں بھی غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، اور وہ اپنی نمازیں اور اپنی زکوٰۃ میں کامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ سب کرنے کے باوجود بھی، پوری عبادتیں ریاضتیں کرنے کے باوجود بھی مولا فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں، جس دن سارے لوگوں کے دل الٹ پھیر کیے جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں سب سے زیادہ وہی لوگ ڈرتے رہتے ہیں جو ذکر سے غافل بھی نہیں رہتے۔ ان آیات کو ہم بہت مرتبہ پڑھتے رہے تلاوت میں۔ میں تفسیر کے حوالے سے عرض کروں کہ جس دن تفسیر پڑھنے لگا تو اس آیت کی پوری تفسیر میں مفتی اعظم ہند کی زندگی ملتی ہے، الحمدللہ، کہ وہ جیسے ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے خاندانی روایات بھی سنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ صاحب الدار احلا ما فی الدار، گھر والا زیادہ لائق ہے، بہتر ہے گھر کی باتیں بتانے کے لیے۔
نواز داماد ہیں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلیم ملت، اور ان کے پرنواسے ہیں نوید ملت، اور وہ جو کچھ باتیں بتا رہے ہیں وہ صرف اور صرف سماعی نہیں ہیں بلکہ گھر میں سینہ بسینہ چلی ہوئی روایتیں بھی۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے دنیاوی مشاغل کو کبھی بھی عبادت کے آڑ آنے نہیں دیا، عبادتوں میں انہیں قریب آنے نہیں دیا، آپ کا یہ حال تھا کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، بلکہ میرے استاد حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مفتی اعظم ہند کی عمر 90 سال کی ہو گئی تھی، آخری وقت کمزوری کا بھی تھا۔ اس وقت حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب یہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا کہ میاں عمر میری 90 سال کی ہو گئی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری جوانی کب آئی تھی اور کب گئی۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جوانی انگارہ ہے، شباب جو ہے عیاشیوں کا ایک آماجگاہ ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو جوانی کے لطف نہ اٹھایا ہو؟ جوانی کے لطف اٹھائے ہوا ہر کوئی بعد میں توبہ کرنے والے بہت سارے ہیں۔ مفتی اعظم ہند 90 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا بچپن بھی صاف، جوانی بھی صاف اور بڑھاپا بھی صاف۔ کبھی اس نے جوانی کی وہ رنگینیاں دیکھی ہی نہ ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ویسے ہزاروں شعبے ہیں زندگی کے مفتی اعظم ہند کے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ہزاروں، ہر ایک میدان میں وہ بادشاہ نظر آتے ہیں، علم میں، تقوی میں، طہارت میں، اور پھر گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، ہر چیز کے وہ بادشاہ نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی فیلڈ کے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یہاں مفتی اعظم ہند کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی سلامت ہیں، ابھی موجود ہیں۔ ان سے فیض پائے ہوئے علماء تو اپنی جگہ پر، ان سے فیض پائے ہوئے جو بزرگان دین محدثین وہ اپنی جگہ پر۔ عام آدمی کو لے کر کے آؤ، میں بتاتا ہوں، عام آدمی جو مفتی اعظم ہند سے صرف بیعت کیا ہوا ہے، آج اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے بڑے علماء کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے۔ عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، لیکن عام آدمی کو بھی مفتی اعظم ہند کا کوئی مرید، مجھے بتاؤ آج مفتی اعظم ہند کے مریدین کی تقریباً عمر 60 سال 75 سال کے آس پاس تقریباً ہے۔ اس عمر کے مریدین آج بھی موجود ہیں۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی مرید مفتی اعظم کو بغیر داڑھی کا دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ میرے والد گرامی کو میں نے اکثر اگر کسی بزرگ کے متعلق کہتے سنتا تو صرف مفتی اعظم ہند کی، ایسا نہیں کہ وہ صرف ان کو ایک ہی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے والد گرامی 6 سال تک جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں حافظ ملت کی گود میں رہے، آغوش تربیت میں رہے، بچپن سے ان کے ہاں پڑھا، حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں میرے والد کے ایک مرتبہ ایسا تھا کہ مفتی اعظم ہند جب تشریف لاتے مبارک پور کے آس پاس تو مفتی اعظم ہند کے آنے کی خبر جیسے ہوتی، حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارے طلبہ کو لے جاتے اور کہتے زمانے کے ولی سے ابھی بیعت کر لو، اس کے بعد پھر کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا۔ یا ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اس وقت کے مشائخ تھے جو جماعت کی جماعت لے کر کے مفتی اعظم کی جھولی میں ڈالنے لے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اب آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کے مریدین میں آج تک الحمدللہ استقامت فی الدین دیکھنے کو جو ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ خود عمل پیرا ہو تو اس کا عمل دوسروں ہوتا ہے۔ خود اگر عمل کرتا ہو اس کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے، اس کے عمل میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اور ان کا حال یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا، ابھی آپ نے شعر میں بھی سنا، مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے والد بیعت کیے تھے پڑھنے کے زمانے میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں، یہ سن 63 یا 64 کی بات تھی، تقریباً سن 1975 میں 12-13 سال کے بعد وہ ہمارے علاقے کرناٹک میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت
ان کے دورے میں آگے پیچھے بہت سارے علماء تھے. ہمارے والد بھی بحیثیت عالم دین دورے میں آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور لوگوں کو تعارف کرواتے ہوئے بیعت کے لیے لا رہے تھے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پیر و مرشد اس کا مرید کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. آپ ایک گھر میں لوگوں کو بیعت کر رہے تھے مفتی اعظم ہند. میرے والد دروازے پر کھڑے تھے. 12-13 سال پہلے وہ بیعت کر چکے تھے مبانے کے زمانے میں. بچے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کا کون جان پہچان والا ہوتا ہے؟ کہاں جانتے ہیں؟ آپ مدرسے کے بچوں کو لائیے، میرے سامنے بھی آپ بٹھائیں گے تو مجھے پتہ نہیں رہے گا کہ کتنے بچے مل کے مجھے گئے. ہزاروں بچے وہاں پر مرید بن کر کے گئے. 12-13 سال کے بعد جب مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر رہے تھے لوگوں کو، میرے والد کھڑے تھے کیونکہ وہ کافی سال پہلے ہی بیعت کیے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند نے ان کی طرف دیکھا. جان پہچان کچھ نہیں تھی، نہ کوئی خط و کتابت، نہ وہ جانتے تھے میرے والد کو. لیکن ایک طرف اٹھایا نگاہ اور کہا مولانا آپ دوبارہ کیوں نہیں بیعت کر لیتے؟ آپ بھی تجدید بیعت کر لیجئے. میرے والد کہتے ہیں اس دن احساس ہوا یہ ہوتا ہے روشن ضمیر، جسے اپنے مرید کی ہر ایک کی خبر ہوتی ہے کہ کون کب بیعت ہوا تھا اور کب اس سے تعلق اس کا ہوا تھا. عزیزان گرامی وقار، بہرحال یہ باتیں بہت طویل ہو جائیں گی. مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق بزرگوں سے خوشا چینی کرتا ہے، فیض اٹھاتا ہے. ہم نے مفتی اعظم ہند کی کرامات کو بھی دیکھا، تقوی کو بھی دیکھا، لیکن آج جو ضرورت ہے قوم کو، علماء کو، مفتی اعظم ہند کا جو ایک حصہ پڑھنے کی، وہ ہے حق گوئی، علل اعلان کرنا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال میں آپ کو بتا دوں. حق گوئی پر ظاہر سی بات ہے آپ کو مثال نہیں ملے گی. جس انداز سے آپ حق بیانی کرتے، مجمع میں نہ کسی مالدار کی نہ کسی بڑے سیٹ کی پرواہ کہ شریعت کے متعلق کوئی حکم بیان کرنا ہوا برسر اعلان حکم فرماتے. یہاں تک کہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور اگر کسی کی تقریر میں کوئی تھوڑی سی غلطی آئی پورے مجمع میں آپ ان کو روکتے اور بیان فرماتے. مسجد رضا میں تراویح کا وقت ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، جمع غفیر ہے نماز پڑھنے والا. اکثر بریلی شریف میں مجھے خود بیان کرنے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا 20 رکعت کی بجائے 26 رکعت ہو گئی، 28 رکعت ہو گئی، کیونکہ حافظ قرآن سے اگر کہیں بھی تجوید کے خلاف کوئی بات آتی تو مفتی اعظم ہند پوری نماز کو دہرانے لگاتے ہیں. آپ اصلاح کا یہ جذبہ تھا، یہ نہیں کہ کسی کی روح رعایت کر دی جائے، کسی کے مروت میں شریعت کو ہلکا کر دیا جائے، ہرگز نہیں. اور حق گوئی کا یہ صلہ تھا کہ آپ دیکھنے میں جس انداز سے بھی رہے ہوں لیکن لوگوں پر رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے سر اٹھا نہیں پاتے. ہزاروں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں مریدین ہیں، مریدین اپنی جگہ پر، لیکن جو ارباب حکومت ہیں، حکام اعلیٰ ہیں، ان میں سے کون ایسا نہیں تھا جس کو مفتی اعظم سے ملنے کی خواہش نہ ہو. اکثر بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے سیاست مند اگر آتے بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا فرماتے مجھ درویش کو حکام اعلیٰ سے کیا تعلق ہے، میری درویشی سے ان کو کیا تعلق ہے، یہ کہتے اور اٹھ کر چلے جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وقت کا کوئی منسٹر آیا ہے ملنے کے لیے، یہ بھی روایات آپ پڑھیں گے کتابوں میں بھی ہیں، مفتی اعظم ہند کے در دولت پر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ درویش کے پاس اتنا وقت نہیں ہے فقیر کے پاس، بلکہ اسی دن آپ کا رکشہ چلانے والا وہ خود کہتا ہے مفتی اعظم ہند کو لے کر کے میں ان کے ایک غریب مرید کے گھر لے گیا جہاں وہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری کے لیے 2 گھنٹے مفتی اعظم ہند بیٹھے رہے. یہاں پر منسٹر آیا ہوا تھا در دولت پر، کہا درویش کے پاس یہ وقت نہیں ہے، اور اٹھ کر کے اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے. 2 گھنٹے اس کے سرانے کے پاس بیٹھے رہے جب وہ بیمار تھا. یہ روشن ضمیر پیروں کی حکایات ہے. میرے عزیزو، ان کو سننے کے بعد کیا یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کاش ہم ان بننے میں ہوتے. یقیناً جن لوگوں نے فیض اٹھایا ہے سرکار مفتی اعظم ہند سے، آج ان مریدوں کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. حق گوئی، اب آپ کو میں بتاؤں، جو زمانہ نسبندی کا تھا اس کے بھی بہت سارے شاہدین آج موجود ہیں. آج کچھ لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گورنمنٹ سے، حکومت سے، ارے نہیں میاں اب تو بہت سخت حکومت ہے، ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ ہے،
ایسا ہے ویسا ہے، ان کی تنظیم آگے ان کی تنظیم آگے۔ میاں اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے پر اس زمانے میں ایمرجنسی کا زمانہ تھا، جب ایک طرفہ حکومت چل رہی تھی، اپوزیشن کو بھی پاور نہیں دیا گیا تھا، اور پرائم منسٹر نے قانون بنا کر کے کہ نس بندی کر دی جائے، ضبط تولی بچے پیدا کرنے کے لیے۔ ابھی وہ پھر لانے والے ہیں، جس طرح سے بھی ہے، اب جیسے باتیں چل رہی ہیں، اب وہ لوگ بچے پیدا کرنے کے متعلق قانون لانے والے ہیں جو بانجھ ہیں، جو خود کبھی بچے نہیں پیدا کرے، وہ لوگ قانون آج بھی لا رہے۔ اس زمانے میں بھی یہی معاملات ہوئے، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے کہہ دیا اور آپ نے فتویٰ دیا۔ جانتے ہیں حکومت اس زمانے میں اتنے قانون، میسا نام کا ایک قانون بنایا تھا وقتی طور پر کہ حکومت کے خلاف اس وقت جو بھی اس قانون کے خلاف اٹھے گا، آواز اٹھائے گا، اسے گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کر کے اس کے اوپر کیس جو لگائے جائیں گے۔ میسا نام کا قانون، حکومت کی دادا گیری تو دیکھو، دھاندلی تو دیکھو، سارے کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں تھا اس کا کیس چلانے کی، صرف ہائی کورٹ چلا سکتی ہے۔ کورٹ کے ججوں کو تک پابندی تھی کہ اس معاملے میں جو گرفتار ہو کر کے آیا، حکومت کے خلاف جو بھی اٹھا ہے، اسے گرفتار کریں گے، ہم کیس بھی ڈالیں گے، لیکن کیس کوئی کورٹ والے نہیں چلائیں گے، صرف ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ میں ججوں کے منہ میں یہ اپنی گھی رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح کی سختیاں، یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس وغیرہ سب جو بھی ہیں، اخبار جو شائع کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسی پابندی تھی۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ مودی حکومت میں اس طرح کے معاملات آ گئے، سختیاں آ گئی۔ میرے عزیزو، اس سے زیادہ سختیاں تھیں، اور اس زمانے میں ہم نے بریلی کے تاجدار کے شہزادے کو حق گوئی کرتے ہوئے دیکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، مفتی اعظم کی سیرت اگر کوئی بیان کرتا ہے، میں اس سے ادباً یہ کہوں گا کہ حق گوئی کو بیان کرو، مفتی اعظم ہند کے ان جلووں کو بیان کرو، تاکہ علماء کے اندر حوصلے بڑھیں اور وہ آج بھی حکومت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کریں۔ اس لیے کہ مفتی اعظم ہند یہ ان کا شوقیہ اپنا کام نہیں تھا، حدیث رسول پڑھا تھا۔ افضل الجہاد کلمت الحق عند السلطان الجائر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، حق بات کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ سب سے افضل جہاد ہے، جس کو آج چھوڑے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ۔ ارے اگر کچھ کہیں گے پابندیاں آ جائیں گی، فلاں معاملات آ جائیں گے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں جب ججوں کو تک پابندیاں ہوں، پرنٹنگ پریس کو پابندی ہو، حکام اعلیٰ اپوزیشن کی کوئی طاقت ہی نہیں ہو، اس وقت آپ جانتے ہیں مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا گورنمنٹ کے خلاف، کہا کہ یہ قانون اسلام میں مداخلت ہے اور ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، اور آپ کا فتویٰ پورے ہندوستان بھر میں پھیلا، اور جگہ جگہ پھر مظاہرے ہوئے، احتجاجات ہوئے، اور وہ جو بننے والا قانون تھا وہ ہمیشہ اب تک کے لیے نہیں بنا۔ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے، کیا آپ کے فتویٰ دینے کے بعد آپ کے اوپر سختیاں نہیں کی گئیں؟ بریلی کا ایک پریس ہے جو جلا دیا گیا تھا، وہاں کے جو کام کرنے والے تھے انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ مفتی اعظم ہند کا جو فتویٰ جس نے دیوار پر چپکایا اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ، اس مرد قلندر کا ایک بال بھی کسی نے بیکا نہیں کیا۔ یہ اللہ والے ہیں، رب ذوالجلال جن کی حفاظت فرمائے، اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر کچھ نہیں کر سکے گی، کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، سچے غلام ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، جو 50,000 یہودیوں کے مجمع میں بھی صدیق اکبر ممبر پر، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس یہودی عالم کا جو گستاخی کر رہا تھا دامن پکڑا اور اس کے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ 50,000 کا مجمع تھا یہودیوں کا، صدیق اکبر 50,000 یہودیوں کے مجمع میں ایک عالم جو یہودیوں کا گستاخی کر رہا تھا، مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے، قرآن میں آیت آئی ہے، صدیق اکبر کو گوارا نہ ہوا، اس کا دامن پکڑا اور تھپڑ رسید کیا۔ میں اکثر یہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 50,000 لوگ کچھ نہیں کر سکے ابو بکر صدیق کو، کچھ نہیں کر سکے۔ ہاں گرفتار کیا، پکڑا اور میرے آقا کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے عزیزو، 1000 لوگ، 50,000 کیا 4 لوگ بھی چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کی حفاظت کرے، پھر 50,000 ہو کہ 50 لاکھ کیوں نہ ہو،
وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے. یہ ہمارے ہی یہاں کا واقعہ ہے. جیسے ہم کسی کی روح رعایت کر جاتے ہیں. ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب بھی تھے اس زمانے کے, وہ کروڑ پتی. مفتی اعظم ہند کے زمانے میں دسترخوان پر بیٹھنے کی بڑی خواہش تھی. آپ علماء بھی بیٹھے تھے, درویش بھی تھے, وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. روٹی دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی, روٹی تناول فرما رہے تھے. کچھ جگہ جلی ہوئی تھی. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکال دیا, نکال کر دسترخوان پر رکھ دیا. آپ تناول فرماتے رہے. اور وہ جو صاحب تھے بڑے اہل ثروت میں سے کہتے, وہ عاجزی دکھانے کی خاطر اس ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے لے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چھوڑ دیجئے اس کو, چھوڑ دو اس کو. وہ کہنے لگے نہیں میں تبرک سمجھ کر کے کھاتا ہوں. اتنے جلال میں آئے, کہا کہ یہ جہنمیوں کی غذا ہے, آگ سے جلی ہوئی چیزیں ہیں. آگ نے جس کو اس طرح جلا دیا ہو یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. فوراً اس قدر کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی کسی نے اتنے سختی سے مجھے بات تک نہیں کیا, لیکن کسی کی مجال ہے کہ پلٹ کر کے مفتی اعظم ہند کو کہہ سکے. اصلاح ہو چاہے وہ کسی بھی منصب کا ہو. کلکتہ کی سرزمین پر ایک گھر میں آپ کا قیام ہے, وہ بھی کافی اچھے اثر اور رسوخ والے تھے. رات کے وقت جب آپ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرماتے, قریب میں جو واش روم ہوگا, باتھ روم ہوگا, یا جو کچھ بھی رہا ہو, نل کے ٹپکنے کی آواز آتی, قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو. آپ نے صاحب خانہ کو بلایا کہ دیکھو نل ٹھیک کرا لو, پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا. اس نے کہا جی حضور جیسے ہے. دوسرے دن آپ باہر دورے پہ چلے آئے, جلسے میں 3 دن کا شاید قیام رہا. دوسرے دن پھر آپ شام کے وقت آئے, وہ پانی کا قطرہ ویسے ہی ٹپک رہا تھا. آپ نے پھر بلایا, آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کہا کہ حضور کل بھول گیا تھا, ٹھیک کرتا ہوں. رات کو ویسے ہی سو گیا, ٹھیک نہیں کیا. صبح مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ, ابھی 2 دن کا اور قیام تھا, آپ خود اپنا بستر اور اپنا سامان اٹھائے اور خود نکل کر کے اکیلے باہر آ گئے. وہ قدموں میں گر گیا کہ حضور رک جائیں, میرے گھر پر بڑی بے عزتی ہوگی. کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں, تیرے گھر میں قیام کرنے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں. اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, کیا تو ان کے گھر پہ قیام کرتا تھا؟ میں اس کو پسند نہیں کرتا, اسے گھر میں رکنا, میں نکل جاتا ہوں. یہ ہے حق بیانی اور حق کو بیان کرنا, اصلاح کرنا. عزیزان گرامی وقار, اب یہ باتیں ایک طرف رکھیے آپ کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوک دیتے, اصلاح کرتے اور حق بیان کرتے. کبھی کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ جو ٹوکتا ہے, جو اصلاح کرتا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بن کر کے دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں, انہیں غرور اور تکبر بھی آ جاتا ہے, انہیں گھمنڈی آنے لگتی کہ میں سب کو اب صحیح کرنے نکلا ہوں, اور وہ کبھی کسی اور کی بات برداشت نہیں کرتا. یہ شیطان کی طرف سے ایک حربہ ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ نہیں تھا. جس کی اصلاح کی بڑے بڑے لوگوں کو, نیتاؤں کو, منسٹروں کو للکارا ہو, وہ ان کا رعب و دبدبہ تھا, لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا. اللہ اکبر. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا سفر ہے, سٹھیاں وہاں سے 6 کلومیٹر کے قریب میں ایک اسٹیشن ہے. مبارک پور میں آج تک ٹرین جاتی نہیں. ہمارے والد بھی اس کے گواہ ہیں. مفتی اعظم ہند کو لینے کے لیے حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء جو وہاں موجود تھے اور طلبہ جو تھے, سب اسٹیشن تک آئے. 6 کلومیٹر ٹرین آئی. ایک جو ہے اس وقت بگھی لائی گئی تھی, یکا گاڑی جو گھوڑا گاڑی ہوتی تھی وہ لائی گئی تھی. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو شاندار استقبال کے ساتھ آپ کو ریسیو کیا حافظ ملت نے اور بگھی میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد جب چلنے لگے تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے رکوا دیا گاڑی کو. کہا روکیے. کہا کیا ایک ہی گاڑی آئی ہے؟ کہا ایک ہی ہے. کہا یہ طلبہ اور یہ علماء چلیں گے؟ کہا ہاں حضور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. فوراً اتر گئے گاڑی سے کہ اتنے حفاظ قرآن ہیں, اتنے علماء اسلام ہیں, اس فقیر کو گوارا نہیں کہ میں ان کے اوپر بیٹھ کر کے جاؤں اور یہ پیدل چلتے ہوئے جائے. یہ ہے عجز و انکساری. میرے عزیزو, جو رعب و دبدبا
اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ وقت کے مردود زمانہ کو للکار بھی سکتے ہیں، لیکن عجز و انکساری بھی یہ ہے کہ چھوٹے پڑھنے والے طلبہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہوئے گاڑی سے اتر جاتے. یہاں تک کہ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے بہت آپ کی منت سماجت کی، اصرار کیا کہ حضور آپ کے لیے لائی گئی، آپ مہمان خصوصی ہیں، تشریف لے چلیں. کہا نہیں، یا تو سب کے لیے گاڑیاں ہوں یا میں بھی ان کے ساتھ پیدل ہوں. بہت دیر گزر گئی، یہاں تک کہ 6 کلومیٹر لمبا سفر ہوتا ہے. پھر ایک صورت یہ نکالی گئی کہ طلبہ علماء سب چلے جائیں، کوئی قریب میں نہ رہے تاکہ یہ بادشاہوں جیسا جلوس نہ لگے. پھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد سواری میں پھر وہاں مبارک پور لایا گیا جب وہ تنہا تھے. یہ عجز و انکساری بھی ہے میرے عزیزو. آپ ان تمام باتوں کو لے کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں ایسی ودیعت عطا فرمائی. ودیعت کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ یہ سب چیزیں کسبی نہیں ہوتی ہیں، محنت سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، یہ خدا کی عطا کردہ دولتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہے ہر طرح سے نوازتا ہے. اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات میں تو یکتائے روزگار تھے ہی، علم و فضل میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہم تقریر کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کہ لوگوں پر اثر ہو جائے، لوگوں پر اثر ہو جائے، لوگ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں، اگر وہ بیٹھ بھی جائیں تو لوگ ان کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں. یہ مفتی اعظم ہند کی شان تھی. آپ ممبر پر بیٹھ جاتے، ہزاروں لوگ ویسی دیکھ کر کے رو رو کر توبہ کر لیتے تھے. نصیحت کرنا، تقریر کرنا یا لیکن آپ خاموش بیٹھ جاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل نور سے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العزت کی محبت سے جگمگا رہا ہو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات، آپ کا اولیاء کاملین میں بھی جو شمار رہا ہے میرے عزیزو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. مفتی اعظم ہند کی کرامات میں اس زمانے میں آپ کو بتاؤں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، جن کا انکار کرنا آج انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی 2 آدمی بولیں تو یہ الگ بات ہوتی ہے. ان کی کرامات اور ان کو دیکھے ہوئے لوگ آج مسلسل جو روایتیں کی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے. عزیزان گرامی وقار، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء وقت میں جو ان کا مقام رہا ہے وہ اپنی جگہ پر. میں نے ایک روایت بریلی شریف میں جو سنی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. ایک صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کانکر ٹولے بریلی شریف میں پرانا شہر ایک علاقے کا نام ہے بریلی میں. وہاں ایک کچرے کا ڈھیر پڑا رہتا تھا. ایک صاحب اس پہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ ایک تہبند پہنے ہوئے رہتے تھے اور کچھ بھی نہیں، بدن پر کچرا جمع کرتے یا اکٹھا کرتے اور ادھر ادھر پھینکتے رہتے تھے. تو وہ صاحب جو ہے مرید جو مفتی اعظم ہند کے تھے وہاں سے جا رہے تھے اور وہ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے. وہ فقیر نے بلایا اور کہا ادھر آ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بڑے مولانا کے پاس جا رہے ہوں. کہا ہاں. تو انہوں نے وہاں کچرے کی ڈھیر سے ایک چٹھی اٹھائی اور اس میں انگلی سے یوں 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 اشارہ کیا اور کہا کہ دے دینا مولانا کو دے دینا، میں وہاں آؤں گا نہیں. تو وہ مرید جو مفتی اعظم ہند کے تھے وہ لے کر کے نکل آئے. اس پہ کچھ تھا ہی نہیں، وہ خالی پنا تھا، خالی ایک ورق تھا. لے کر کے آئے. سرکار مفتی اعظم ہند کا اس وقت جلوہ فرما تھے. آپ مریدوں کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ کچھ پڑھا بھی رہے تھے اور کچھ بیان فرما رہے تھے. یہ مرید خاموش بیٹھے رہے. کہا کہ وہ دیوانے شخص کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہوا ایک چٹھی دوں کہ نہیں دوں. کافی دیر تک سوچتا رہا. اس کے بعد مجلس جب ختم ہوئی تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ بڑھا دیتا ہوں. مفتی اعظم ہند کے پاس آئے اور کہا کہ میں کانکر ٹولے سے فلاں جگہ سے آ رہا تھا، ایک دیوانہ جیسا آدمی ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس نے ایک چٹھی اٹھائی، کہا بڑے مولانا کو دے دو. مفتی اعظم ہند نے دیکھا، مسکرایا اور کہا پہلے کیوں نہیں دے دی، لاؤ اس کو. وہ چٹھی لیا اور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی انگلی سے یوں یوں گھمایا اور کہا جاؤ اسی کو دے دو. آپ نے بھی ویسے ہی کیا. اب یہ ہے مرید پریشان حال کہ یہ کیا ہے.
اگر وہ دیوانہ تھا تو میرا مرشد تو دیوانہ نہیں ہے. اس نے انگلی گھما کر کے دے دیا تھا تو سرکار مفتی اعظم ہند نے بھی ویسے کیوں کیا؟ تو اس کی پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی, اٹھایا اور لے کر چل پڑا. اب جب آیا تو کہتا ہے کہ وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا, ایک تہبند پہنا ہوا رہتا تھا اور کچھ بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھ بڑے مولانا نے واپس تجھ کو ہی دے دیا. وہ لیا, اس درویش نے, اس فقیر نے لے کر کے ایک کہکہا مارا اور اپنی تہبند بھی کھول دیا. تہبند بھی کھول دیا اور بھاگ چلا, نکل پڑا, اور اس کے بعد سے وہ نظر ہی نہیں آیا. اب یہ پریشان تھا کہ ان دونوں نے کیا کیا آپس میں. وہ گھبرایا ہوا شام کے وقت پھر مفتی اعظم ہند کے پاس آیا, کہا کہ حضور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس دیوانے نے کچرے کے ڈھیر سے ایک چٹھی اٹھائی, کیا کیا, انگلی گھمایا آپ کے پاس, اور آپ نے بھی کیا کیا. تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہمارے شہر کے مجذوب ہیں. مجذوب وہ اللہ کے ولی تھے, اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, شرعی سوال. کہا کہ اے مولانا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ساری دنیا چھوڑ چکا ہو تو کیا اس کو اب ستر چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ ستر عورت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, ستر چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب میں لکھ دیا کہ جو اللہ کا ہو گیا اسے پھر دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں. جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کر چکا ہو اسے نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ ٹوپی کی ضرورت ہے, اس کی کوئی چیز کی حاجت اسے نہیں. میں نے اتنا لکھ دیا تو وہ مرید کہنے لگا, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ تہبند کھول کے کیوں چلے گئے. میرے عزیزو یہ بات یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر ننگا مجذوب ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن مجاذیب ایک وہ جماعت ہے اولیاء کی جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنی ہر چیز کو ترک کر دیا, ہر خواہش کو ٹھکرا دیا, اور وہ اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی محبوب چیزوں کو بھی قتل کر جاتے ہیں, ختم کر جاتے ہیں. ان کے لیے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس وقت جب ان کا ذہن ختم ہو چکا ہو. دنیا میں وہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں عقل کے, ان تمام چیزوں سے وہ پرے ہوں, تب شریعت کے ان تمام احکام سے اٹھا لیا جاتا ہے. یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, وقت کے جو مجذوب ولی ہیں وہ بھی اگر رجوع کرتے ہیں کسی کی طرف تو مفتی اعظم کی طرف, مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. میرے عزیزوں کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آج ولادت مفتی اعظم کا یہ جو دن ہے, میں کہتا ہوں پورے ہندوستان نہیں عالم اسلام کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک دن تھا. اللہ نے ایک ایسا انمول ہیرا اعلیٰ حضرت کے گھر میں اتارا تھا جس نے اپنے تقوی اور طہارت سے لاکھوں گمگشتگان راہ کو ہدایت پر لایا, اور جس کی زبان فیض ترجمان سے ہزاروں گنگ زبانیں بولنے کے قابل ہوئی. اسی مفتی اعظم ہند کے درد سے وابستہ ہزاروں علماء فیض پائے ہوئے آج تقوی و شعار کے اعلیٰ منزلوں پر قائم ہیں. اسی لیے تو میرے مرشد گرامی آپ سب نے جن کو دیکھا ہے, جس کو دنیا نے تاج الشریعہ کہا, بدر الطریقہ کہا, وہ بھی جب فخر کرتے ہیں کسی بات پر تو یوں کہتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے, چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں. یہ بھی جو ہے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروردہ آپ کی تربیت کا اثر ہے. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مثل ہزاروں علماء ہیں, ہزاروں علماء ہیں جو مفتی اعظم ہند سے فیض پائے ہوئے. حضور تحسین ملت ہیں, صدر العلماء علیہ الرحمت والرضوان, خاندان کے مشاہیر علماء وہاں پر جو خاندان کے ہیں وہ بھی ہیں. ان کے علاوہ جو باہر کے ہیں, محدث اعظم پاکستان لائل پوری صاحب وہ مفتی اعظم ہند سے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی ہے کہ محدث اعظم کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ کو بھی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل رہا ہے. دونوں آپس میں فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. میرے عزیزو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتگان کی فہرست میں اکابر کا شمار ہوتا ہے, اصاغر کی تو بات ہی چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے فیض یافتہ لوگوں میں شمار فرمائے. میں اتنی ہی دعا کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری آنکھیں مفتی اعظم کو دیکھی تو نہیں ہیں لیکن ان کے
تحریریں ہیں، ان کی نعتیں اور ان کے تمام جو مریدین کی زبانی روایات ہیں، وہ سن سن کر کے دل میں یہ تمنا اٹھی ہوئی ہے کہ مولا جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو انہی مفتی اعظم کے جلوے میں اور غوث پاک کے جھنڈے تلے ہمارا حشر ہو۔ ہماری یہ تمنا ہے، جس مفتی اعظم ہند نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تقوی کے بادشاہ، 1000 علم و فضل اور کمال کے بادشاہ، 7 کروڑوں مریدین کے پیر، سب کچھ ہونے کے باوجود 92 سال کی عمر کا یہ فقیہ اعظم، 92 سال کی عمر کا یہ متقی اعظم، جس کی عبادات کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہاں پر موجود رہنے والے جو خلفاء وہ بھی کہتے ہیں آخری عمر میں آپ کے حجرے پاک میں اکثر ایسا دیکھا گیا کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے عالم میں جب زبان بند رہتی تب بھی حجرے میں اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ کہاں سے آتی؟ کہاں سے آتی؟ جو آپ سانس لیتے سینے کی دھڑکن سے بھی اس طرح کی آوازیں پھیلتی تھی۔ جس نے اپنی زندگی ذکر الہی میں وقف کر دیا، جسے یہ کہتے ہوئے ابھی میں نے سب سے پہلے روایت بیان کی، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ نہیں چلا، ایسا پرہیزگار اعظم بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ۔ یہ عجز و انکساری کا حد درجہ ہو گیا، حد درجہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ میرے عزیزو یہاں ہماری نمازیں غائب ہیں، روزے غائب ہیں، زکاتیں کھائے ہوئے ہیں، بہت سارے بدعمالیاں ہیں، نہ جانے کتنوں کا حق مارے ہوئے ہیں، لیکن سینہ تان کر کے چل رہے ہیں، نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند کو تو پڑھو آپ، جس کے تقوی کی مثالیں آج ہزاروں علماء بیان کریں گے، وہ سب ہونے کے باوجود نماز کا عالم بھی آپ روایتیں سنتے رہے ہوں گے، ایک نماز تک ترک نہیں کیا، نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیماری میں، کبھی نہیں ترک کیا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ 4 نمازیں پڑھ کر کے غرور کرنے والا وہ پیر نہیں کہ چند مریدین کو سدھار کر کے پھر فخر کرنے والا بھی پیر نہیں، 1.25 کروڑ مریدین کے اصلاح کرنے والا، ہزاروں علماء کی تربیت کرنے والا فقیہ اعظم، ان کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں تھا؟ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، برادر حجت الاسلام ہیں، بریلی شریف کے ایک جانشین، سب کچھ ہے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ عجز و انکساری، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا۔ یہ کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ ہے ولایت کا وہ آفتاب و مہتاب جس نے پرہیزگاری کا پہاڑ قائم کیا، لیکن بارگاہ رب العزت میں جب روتا تھا تو عجز و انکساری کے ساتھ روتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کی غلامی میں اپنی عجز و انکساری پیش کیا۔ یہ دونوں چیزیں آنا بہت مشکل ہے، حق گوئی میں بڑھ چڑھ کر کے بولنا اور پھر کمزوروں کے سامنے عاجز و انکساری کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک کسی شخصیت میں آ جائیں یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئی وہ مفتی اعظم بن جاتا ہے، وہ تقوی کا امام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم مفتی اعظم کا برکت، قدم مفتی اعظم کی برکت سے ہمارے سوئے ہوئے نصیبوں کو بیدار کر دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو ختم فرمائے، رب ذوالجلال ہماری گنگ زبانوں کو بولنے کے قابل بنائے، مولا حق بولنے والے اور حق سننے والوں کی جماعت میں ہمیشہ ہمیں رکھے۔ اے رب قدیر احسن الخالقین قدیر و جبار مولا، مفتی اعظم ہند کا صدقہ آج ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد فرما دے۔ حکام بالا جو آج ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے مولا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ مفتی اعظم کے صدقے میں ان کے غلاموں کو پھر سے تو زندہ فرما۔ اے اللہ جو مجمع میں موجود ہیں ان سب کو فیض مفتی اعظم عطا فرما مولا، ان سب کو حق بولنے والا، حق سننے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بنا۔ اے رب ذوالجلال مفتی اعظم کی برکت سے قیامت کے دن مولا ہم یہ عرض کریں گے کہ انہوں نے دعائیہ طور پر یوں عرض کیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم
جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مولا نسبت مفتی اعظم کا صدقہ ہم سب غریب تو یقیناً دیکھا جائے تو جہنم میں جانے کے قابل اعمال ہیں، مگر مولا تیرے عذاب کو سہنے جیسا جسم نہیں ہے۔ مفتی اعظم کی برکت سے جہاں تو مفتی اعظم کو بھیجے گا ان فقیروں کو بھی وہیں بھیج دے۔ مولا ان کے ساتھ ہمارے لیے تو کرم نوازیاں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔